جی ناظرین، میں ہوں محمد اعظم سمیر اور آپ لوگوں سے ایسی باتیں کرتا ہوں۔ میرا ماننا ہے زندگی بدل سکتی ہے، سب ممکن ہے، لائف کین بی چینجڈ۔ برے حالات اچھے حالات میں بدل سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ ناظرین، زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور انسان تنکے سے بھی زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کی ناکامی نہیں، یہ اس کی کامیابی کا بھی زینہ بن سکتا ہے اگر وہ ہمت کرے تو۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی بات بتانے لگا ہوں، ایک ایسے شخص کی داستان آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس نے زندگی میں بہت سے برے حالات دیکھے، اتنے برے حالات دیکھے کہ بچپن میں ہی 9 سال کی عمر سے پہلے اس کا باپ جب اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ روتا نہیں ہے۔ جب وہ اپنی ماں کو دوسروں کے گھروں میں کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ روتا نہیں ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں اس کو 2 دفعہ فیکٹری سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ چھوٹا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا کیونکہ وہ اپنی ماں کا ایک واحد سہارا ہوتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب پوری دنیا میں صرف ایک ہی نام ہوتا ہے، سر چارلی اسپینسر جونیئر۔ جی ہاں، میں اس چارلی چیپلن کی بات کر رہا ہوں جو 1915 سے پہلے ایک شاخسانہ بھی نہ تھا۔ وہ ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا تھا کہ جو دھوپ میں یا بارش میں جس کا وجود ہی نہیں رہتا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنے حوصلوں کو دوام بخشا، اپنی زندگی کی جتنی بھی مشکلات تھی ان کو زینہ بناتے بناتے 1915 کے بعد وہ سر چارلی چیپلن بن گیا اور اس کو سر کا خطاب ملا۔ جی ہاں، یہ وہ شخص ہے جو انگلینڈ کی سرزمین میں پیدا ہوا لیکن پورے امریکہ کو اس نے سمجھایا اور پھر ہنسایا۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا شخص تھا جو ایک غریب ماں باپ کا بیٹا تھا، لیکن جب مرا تو وہ غریب نہیں تھا، اس نے بہت سے غریب لوگوں کو ہنسایا اور اتنا ہنسایا اور یہ ایسا ہنسانے والا تھا کہ دنیا میں ٹریمپ، جی ہاں، دنیا میں ٹریمپ نام کی ایک واحد فلم میکنگ شروع کی سر چارلی چیپلن نے۔ جی ہاں، میں بات کیوں کر رہا ہوں چارلی چیپلن کی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ یہ سوچیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جب کبھی بھی آپ سوچیں کہ آپ کو سہارا دینے والے ہاتھ نہیں ہیں، جب کبھی بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ دنیا میں اکیلے ہیں and no one is supporting you، تو اس وقت آپ سر چارلی اسپینسر چیپلن کا نام ضرور یاد رکھیے گا کہ جو مینٹل ہاسپٹل میں جو پاگل لوگ تھے ان کے ساتھ بڑھا، بیکاز ہی ہیڈ نتھنگ ٹو لیو، اس کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے رونا نہیں شروع کیا بلکہ درخت کے پتوں کو گننا شروع کیا کہ ان کے گرنے سے پہلے میں نے امیر انسان بننا ہے۔ اور سر چارلی چیپلن کی کہانی میں جو سب سے اچھی بازگشت جو مجھے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 8 سے 10 سال بہت محنت کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، اس نے ترقی نہیں کی۔ اس نے پھر سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے کام کو اپنی ہی طرز سے چلاؤں، اور اس نے اپنی جو فلم میکنگ شروع کی اور کی سٹون اسٹوڈیو کے نام سے اس نے اپنا اسٹوڈیو بنایا، اور اس کو اس کے بعد اتنے کانٹریکٹ ملے، اور سب سے بڑا کانٹریکٹ جب اس کو امریکہ میں ملا اس کے بعد اس نے ترقی کے زینے طے کرنا شروع کر دیے۔ اور اس سے ہمیں 2 باتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ زیادہ محنت کرنے سے انسان ترقی نہیں پاتا، محنت کو اپنے طرز سے ڈھالنے سے، اپنے طریقے سے ڈھالنے سے، اپنے مطابق ڈھالنے سے اور اپنے طرز سے ڈھالنے میں پھر انسان جو چاہتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں، رونالڈو کو کسی نے پوچھا کہ آپ کی سکسیس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، تو رونالڈو نے کہا کہ جب تک میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، اپنے احساسات کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، تب تک میری زندگی میرے کنٹرول میں نہیں ہوگی، اور جب میری زندگی، میرے جذبات، میرے احساسات میرے کنٹرول میں ہو جائیں گے تو پھر میں جیسے چاہوں گا اس کو ڈھال لوں گا۔ ناظرین، آج کے واقعے کے بعد
میں آپ سے یہی توقع کرتا ہوں کہ گرنے سے پہلے سر چارلس اسپینسر چیپلن کو ضرور یاد کر لیجئے گا، اور کچھ کرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس دنیا کے گریٹ انسان کو ضرور یاد کر لیجئے گا جس کے اتنے زیادہ ایوارڈز ہیں کہ میں ان کو گن نہیں سکتا۔ میرا ماننا ہے زندگی بدل سکتی ہے، حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، برے حالات اچھے حالات میں بدل سکتے ہیں، سب ممکن ہے۔ مائنڈ کین بی چینج اف یو وانٹ۔